بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک مولوی صاحب فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے اپنی بہنوں کا حق نہیں دیا ان لوگوں کے ساتھ قربانیاں نہیں ہوتی۔ اس پہ تفسیر میں جانا چاہیے۔ ہر چیز کی کوئی تفسیر ہوتی ہے، کوئی اگر اس کا ایک سائڈ لیا جائے دوسرا سائڈ چھوڑ دیا جائے تو پھر عوام شش و پنج میں پڑے۔ آپ کی قربانی میں شریک 7 بندے ہو سکتے ہیں، 7 بندے۔ اگر ایک بندہ ایسا ہے جس کا رزق ٹوٹل حرام ہے، یقینی حرام قطعی ہے، پھر وہ بندہ اگر کسی قربانی میں شریک ہوگا تو کسی کی بھی قربانی نہیں ہوگی، قبولیت کے درجے تک کسی کی بھی قربانی نہیں پہنچے گی، قربانی لہٰذا کسی کی نہیں ہوگی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ٹوٹل پیسے اس کے حرام ہو، جو اس نے اس کے اندر حصہ لیا تھا نا، اس حصے کا پیسے اگر وہ حرام قطعی سے ادا کرے اور لوگوں ساتھیوں کو معلوم بھی ہوگا ہمارا ایک مشترکہ ساتھی جو ہے وہ 7 میں حصے کا مالک حرام پیسے دے رہا ہے، پھر تو قربانی کسی کی نہیں ہوگی۔ اگر اس کے پیسوں میں حلال کے پیسے بھی شامل ہیں تو جب اس کے اندر حلال بھی پیسے شامل ہوں گے، حرام بھی ہوں گے، تو پھر مکروہ تحریمی ہے۔ لیکن جن لوگوں نے قربانیاں کر لی ہے ان کی قربانی کب ہو جائے گی، سر سے اتر جائے گی، ان کو دوبارہ قربانی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ اس کے اندر کچھ پیسے اس کے ایسے ہو جو حلال اور حرام مشترکہ ہو۔ اگر اس کے ایک بندہ اگر اپنے بہنوں کا حق نہیں دیتا، کیا پتہ کہ بہنوں نے معاف کر دیا ہو، یا یہ کہ بہنیں انتظار کر رہی ہے کہ چلو ہمارا حق ہمیں مل ہی جائے گا، کبھی نہ کبھی تو مل ہی جائے گا۔ بھائیوں کے ساتھ لڑنا نہیں چاہتی، اجلنا نہیں چاہتی، تو پھر ایسے بندے کے اگر کوئی حلال رزق بھی ہے اور ذریعہ حلال بھی ہے تو اس پر یہ فتویٰ نہیں لگ سکتا کہ اس کے ساتھ قربانی کرو تو کسی کی بھی قربانی قبول نہیں ہوگی۔ یہ تو اس کے اوپر ہی ہے نا کہ ان کی بہنیں ان حق مانگ کیوں نہیں رہی ہے، ڈر رہی ہیں، یا بھائی واقعی جو ہے نا ان کا حق ادا کر نہیں رہا، ٹال مٹول کر رہا ہے، سال کے بعد حق دیں گے یا 10 سال کے بعد دیں گے، ایسی کوئی بات ہوگی۔ انکار تو بہت سے لوگ کر بھی جاتے ہیں کہ نہیں دیتے نہیں ہیں، بہن کا حق نہیں دیتے۔ جو اگر انکار کر دے کہ بہن کا حق ہمارے ساتھ بنتا ہی نہیں ہے تو یہ حرام قطعی چیز ہے، لیکن اس پر بھی کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا۔ جب کفر کا فتویٰ نہیں لگے گا تو لہٰذا ایسا بندہ کہ اگر کوئی ذریعہ معاش اور بھی ہے جو حلال ہے تو پھر قربانی میں اگر وہ حصہ لے لے گا تو قربانی ہو جائے گی، سب کی ہو جائے گی۔ البتہ یہ کہ قربانی میں وہ لوگ شریک ہو جو ساتھوں کے ساتھ پرہیزگار اور متقی ہو۔ اگر سب کے سب پرہیزگار اور متقی ہوں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ متقی اسی نیکی قبول فرماتا ہے۔ جو فاسق اور فاجر ہے ان کا فسق اور فجور جو ہے گناہوں کا، بڑے بڑے گناہوں کا ارتکاب کرنا، یہ ان کے لیے بڑا خطرناک ہو سکتا ہے۔ لہٰذا کسی پر فتویٰ لگانا، شخصی فتویٰ لگانا، یہ شخصی تو نہیں ہے، ایک عام سی بات کی ہے مولانا صاحب نے، لیکن مولانا صاحب نے یہ بھی کہا کہ جو مجھے جواب دے سکتا ہے علماء دین کا کام ہے تو لہٰذا وہ جواب دے دے۔ اچھی بات ہے، اس کے فضائل، بہنوں کا حق ادا کرنے کے جو فضائل ہے وہ بیان کرنے چاہیے۔ باقی جو اصل حکم ہے وہ اپنے جگہ پہ واضح طور پہ بیان کریں، قرآن و حدیث کے اندر جو کچھ ہے اس کو اس طریقے سے بیان کریں۔ باقی کس پر یہ فتویٰ لگانا آسان نہیں ہے۔ کسی بندے کے بارے میں بندہ یہ کہہ دے کہ اس بندے کی قربانی قبول ہی نہیں، اس کے کیا پتہ اس کے مال میں حلال پیسے بھی، ضروری تو نہیں ہے نا کہ وہ بہنوں کا حق نہیں دے رہا تو لہٰذا حرام ہی کمائے گا، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ صحیح، اللہ پاک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔